فکذبوہما، پس انہوں نے تکذیب کی دونوں کی، فکانوا من المہلکین، پس ہو گئے وہ لوگ ہلاک۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم دے چکے تھے موسیٰ پیغمبر کو کتاب، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ لوگ ہدایت لے۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور ہم نے بنایا ابن مریم اور ان کی والدہ کو نشانی، ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، اور ہم نے ان کو جگہ دی تھی ربوے میں، ذات قرار و معین، جو قرار اور چشمدار، جو ٹھہرنے کی چشمدار جگہ تھی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام جس جگہ متولد ہوئے تھے اس جگہ کا نام ہے ربوہ۔ ربوہ کے معنی ٹیلا۔ ابو ہریرہ نے کہا ہے الربوہ ہی الرملہ من فلسطین، سمجھا کرو بات کو، الربوہ ہی الرملہ من فلسطین، ابو ہریرہ کہتے ہیں۔ ضحاک کہتے ہیں ہی بیت المقدس، سعید ابن مسیب کہتے ہیں ہی دمشق، وقال ابن زید ہی مصر، اخرج ذلك ابن ابی حاتم فی تفسیری۔ الربوہ المکان المرتفع من الارض، زمین کی اونچائی، وہو احسن ما یکون فیہ النبات، یہ اچھی گھاس ہوتی ہے اس میں۔ ذات قرار و معین، ذات خصب و مائن، خصب مانا زرخیز جگہ، ماء پانی۔ عیسیٰ علیہ السلام جس مقام پر پیدا ہوئے اس کا نام ہے ربوہ۔ تو مرزا غلام احمد نے چنوٹ کے ساتھ ایک جگہ، بڑی اچھی سیرگاہ ہے، پہاڑ کا دامن ہے، اس کو ربوہ بنایا، اور پھر اپنے آپ کو اس طرح عیسیٰ ابن مریم بنایا۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ پاکستان کے وہ غیرتی مناظر، ختم نبوت کے سچے دائی اور عالم بعمل، ہمارے مخدوم اور محترم بھائی بزرگ مولانا منظور چنوٹی نے مرنے سے پہلے نیشنل اسمبلی سے منظور کروایا کہ یہ ربوہ نہیں ہے اور یہ چناب نگر ہے۔ ربوہ تو وہ شہر ہے جہاں عیسیٰ پیدا ہوئے، یہ تو کذاب ہے۔ اور مولانا کے حکم پر، مولانا کی کتاب میں ایک عبارت تھی جس پر مجھے اعتراض تھا۔ مولانا مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ میں نے کہا یہ آپ کی کتاب کی ایک عبارت مفتی محمود کے خلاف ہے، اور مفتی محمود کی قدر و منزلت آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ مولانا بڑے آدمی تھے، وہ خوب جانتے تھے۔ مولانا نے مجھے اجازت دی کہ یہ جگہ ٹھیک کر دو اور اس کتاب پر مقدمہ لکھو اور اس میں میری غلطی کا اظہار کرو۔ وہ میں نے احسن العلوم کی طرف سے چھپوایا ہے، 10-20 صفحے کا مقدمہ لکھا ہے اور وہ حاشیہ لکھا ہے، آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ مشک و عنبر کی خوشبو آئے گی۔ مشک و عنبر کی خوشبو آپ کو آئے گی۔ ہم نے اپنے بزرگوں کی عزت و ناموس رکھنا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں کا کمال تعارف کرنا ہے، وہ ہمارے مقتدا ہے، انہوں نے راستے ہموار کیے، تب آج ہمیں دین کے کام میں سہولت ہے۔ ہم کبھی بھی ان کے شکر بجا لائے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہم ہر آن ہر گھڑی ان کی عظمتوں کے معترف ہیں۔ پڑے خاک جل جائے جل جانے والے، اور ہم نے بنایا ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو نشانی، وَآوَيْنَاهُمَا، ہم نے ان کو جگہ دی، إِلَىٰ رَبْوَةٍ، ربوے کی طرف، ذات قرار و معین، جو ٹھہرنے کی اور چشموں والی جگہ تھی۔ مرزا بےمان جو ہے وہ اس کے پیچھے لگ گیا عیسیٰ علیہ السلام کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں، میں مسیحی موعود ہوں، میں یہ ہوں، سب غل خوراک گندنا۔ تو مرزا نے اخیر میں علماء دین نے کہا کہ بھائی وہ تو مینار پر اتریں گے، تو مرزا نے قادیان پہ ایک مینار بنایا، وہ مینار بعد میں بنا اور مرزا پہلے جہنم رسید ہو گئے۔
اللہ موقع پر اس کی تذلیل کی ہے۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا، کہا سرداران قوم کافر نے، وكذبوا بلقاء الآخرہ، اور جو تکذیب کر چکے تھے آخرت کے ملنے کی، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے عشرت دی تھی ان کو دنیا کی زندگی میں، مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، نہیں ہے یہ پیغمبر مگر بشر تمہارے جیسے، يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ، کھاتے ہیں جس سے تم کھاتے ہو، وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور پیتے ہیں جو تم پیتے ہو، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور اگر تم نے اطاعت کی بشر کی جو تم جیسے ہیں، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اس وقت تم گھاٹے میں ہوں گے۔ ان کم بختوں کا یہی ذہن تھا کہ نبی نور ہونا چاہیے۔ اسی طرح اہل علم کے بارے میں ان کا یہ تصور ہے کہ یہ ماوراء العقل کوئی طبقہ ہے۔ اگر اہل علم کوئی اچھے کپڑے پہنے، بہترین خوراک میں لگے ہو، گپ شپ لگائے، اچھا آج پتہ چل گیا مولوی بڑے مست ہوتے ہیں، کیوں مولوی قبروں میں اترے؟ خیر تو ہے، تمہیں پہلے اتاریں گے اور تمہارے جنازے پڑھ پڑھ کے پھر جائے گی۔ ڈالا ہو گورا، تم جیسے کئیوں کو بھیجیں گے، ہم آرام سے جائیں گے، ابھی بہت کام باقی ہے انشاءاللہ۔ خدا کی شان ہے کہ اہل علم کی عمر بھی زیادہ ہوتی ہے، ان کی خوشیاں بھی بہت ہوتی ہیں، کیوں؟ اللہ پر بھروسہ بہت زیادہ ہے۔ یہ خزانوں میں بھی غمگین ہوتے ہیں، اور وہ فقر و افلاس کے اندر بھی خوش و خرم ہوتے ہیں۔ میرے پاس اہل دنیا آتے ہیں تو پوچھتے ہیں، یہ طالب علم اتنے خوبصورت ہے، طالب علم ایسے رنگ چھوڑے ہوئے، ایسے بہترین، یہ کیسے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا بس آپ یہاں داخل ہو جائیں، بن جاؤ۔ شہر کا ایک بڑا لینڈ لارڈ آیا اپنے بیٹے کو داخلے کے لیے لے کے، سخت ترین گرمی تھی، بچے کے سلسلے مجھ سے بات چیت کر کے روانہ ہو گیا 12 ساڑھے 12 بجے۔ آدھے گھنٹے بعد دیکھا پھر آیا، میں نے کہا خیریت؟ حضرت اندازہ باہر ہوتا ہے، پورے شہر پر قہر برس رہا ہے، آگ گر رہی ہے سوائے اس ادارے کے۔ تو میں دوبارہ دیکھنے آیا، جب گیٹ کے اندر داخل ہوا ایسا لگتا ہے جیسے پورا ادارہ ایئر کنڈیشن پلانٹ ہو۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم۔ لوگ چند منٹوں کے لیے اللہ اللہ، چند منٹوں کے لیے دعا، چند منٹوں کے لیے ذکر، تھوڑا سا قرآن اٹھا کے، اور اہل علموں کے اعمال کا کوئی حساب کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم یہ بیویاں آتی ہیں، ان کو مشکلات ہے، ورنہ میں ظہر کے بعد 2 گھنٹے اور تراویح کے بعد روز 2 گھنٹے پڑھاتا، اور علوم کے دریا بحال ہے۔ اب تو سینکڑوں مقامات پر خاموش رہتا ہوں، کیونکہ منزل بھی اپنی جگہ پہنچانا ہے۔ یہ خوف مدرس کو نہ ہو کہ میرے ساتھ وقت کا حساب، پھر دیکھیں گے کہ فخر رازی اور آلوسی بھی آ جاتے تو شکریہ ادا کریں کہ الحمدللہ کسی اور کو بھی قرآن سمجھ آیا ہے۔ لیکن وقت کی تنگی دامان ہے شدید، اس لیے بہت سارے مقامات پر معذرت قبول فرمائیں۔ ور بمیرے معذر ما بپذیر، اے بسا آرزو کے خاک شدہ۔ میں نے بہت دفعہ ارادہ کیا کہ میں اس درس کو خاص کر دوں طالب علموں کے لیے، لیکن قرآن کی آیت ہدی للناس سے شرم آتی کہ اس کو ترکیبوں میں اور اعلانات میں اور اتھدا میں ضائع کیا جائے۔ یہ جو ہمارے بزرگ گزرے، حضرت درخواستی، حضرت لاہوری، مولانا پنجپیر، مولانا غلام اللہ خان اور ہمارے یہ حضرات عوام نہیں ہوتے تھے درس میں، صرف مخصوص طبقہ ہوتا تھا۔ 2-3 گھنٹے صبح پڑھایا، بھائی چلو آرام کرو، ظہر کے بعد 2 گھنٹے چلو، عصر کے بعد مجھے خود شیخ القرآن کا درس روزے میں یاد ہے، عصر کے بعد عصر کے بعد ختم ہوئی، شیخ القرآن کی آواز گونج گئی،
افطار سے 10 منٹ پہلے چھوڑ دیا. تراویح جمعہ ختم ہو گئی اور شیخ القرآن پھر میدان میں اتر آئے. چاروں طرف سے لوگ طالب علم دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں ہر طرف سے. مگر وہاں عوام کی پھر کمی, اور یہ جو بیویاں ہماری ہے خدا ان کو بھی ہمت دے. اس ایک حیثیت سے فتنہ آخر زمان ہے آئی سما, کیونکہ ان کو زور کے بعد پھر ٹھہرانا یا راتوں کو بلانا وہ تو آ جاتی ہے لیکن مناسب نہیں. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ, اور اگر تم نے اطاعت کی ایک بشر کی جو تمہارے جیسے ہیں, إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ, بے شک تم اس وقت گھاٹے میں ہوں گے. آپس میں کہتے ہیں کہ دیکھو ایک بشر ہے, ایک انسان ہے, نبی بنا ہوا ہے, ہم کیوں مانے؟ ہمارے لیے تو نور نبی چاہیے. گویا کہ ہمارے زمانے کے بدعتی یہ اسی نسل کی اولاد ہے. یہ بھی کہتے ہیں نا کہ نبی نور ہے, انہوں نے تو بشریت ختم کر لی. وہ بشریت کا انکار نہیں کر سکتے تھے تو نبوت کا کر گئے. یہ نبوت کا نہیں کر سکے تو بشریت کا صغرا غائب یا کبرا غائب, نتیجہ اسی طرح الٹا نکلے گا. ایعدکم, آیا یہ پیغمبر تم سے وعدے کرتے ہیں, انکم اذا متم, کہ تم جب مرو گے, وکنتم ترابا, اور ہو جاؤ گے مٹی, وعظاما, اور ہڈیاں, انکم مخرجون, بے شک تم نکالے جاؤ گے یعنی قبروں سے. ہائے ہاتا ہائے ہاتا, اس میں فعل ہے نا, ہائے ہاتا ہائے ہاتا. کیا کہتے ہیں, حیاتی ہو یا حیاتی ہو. مولانا سلیم اللہ خان بہت بڑے حیاتی ہو گئے یک دم. ہائے ہاتا ہائے ہاتا. یہ کبھی خبردار کہ چڑیا گھر ہاتھی دیکھنے چلے گئے, کوئی ضرورت نہیں. امام مالک فرماتے تھے جو ہاتھی دیکھتا ہے مجھے اس شخص دیکھنے سے بھی شرم آتی ہے, سب کچھ اس کا سامنے ہے نا. حیران ہو گیا. ہائے ہاتا ہائے ہاتا یعنی بعودا بعودا, اوہ دور ہے, وہ دور ہے, وہ لرے خبر ہے. ہائے ہاتا ہائے ہاتا, وائے 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 وائے, یعنی کتنی دور کی بات ہے. مرنے کے بعد جینا ہے. لما توعدون, یہ تم سے کیا وعدے ہیں. ہائے ہاتا بلے کا بعودا بعودا, اس میں فعل ہے. اس میں فعل سے وہ خود ہی اسم کا قائم مقام ہوتا ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا, نہیں ہے یہ مگر ہمارا دنیا میں جینا. نموت و نحیا, خود مرتے اور پیدا ہوتے ہیں. وما نحن بمبعوثین, اور ہم نہیں ہیں دوبارہ اٹھائے جانے والے. ان هو الا رجل افترى علی اللہ کذبا, نہیں ہے پیغمبر مگر ایک آدمی جو گڑتا ہے اللہ پر جھوٹ. وما نحن له بمؤمنین, ہم نہیں ہیں اس کے ماننے والے. قال رب انصرنی بما کذبون, فرمایا اس پیغمبر نے پروردگار مدد کرے یہ جو تکذیب کرتے. قال عما قلیل لیصبحن نادمین, فرمایا تھوڑی دیر بعد ہوں گے شرمندہ. فاخذتهم الصیحۃ, آن پکڑا ان کو آواز نے, بالحق کے صحیح طرح. فجعلناهم غثاء, پس ہم نے کر دیا ان کو خس و خاشاک. فجعلناهم غثاء, پس اگر ظلم گئی گنگا خڑ. خس و خاشاک پختوں کے بھائی گنگا خڑ, اور جو دریا میں پانی بہہ کے آتا ہے لکڑی یا شکڑی آخر میں مٹی کیچڑ ہوتا ہے, وہ گنگا خڑ ہے. فبعدا للقوم الظالمین, پس پٹکار ہے ظالم قوم کے لیے, اللہ کی رحمت سے دوری ہے. ثم انشانا من بعدهم قرونا آخرین, پھر پیدا کیا ان کے بعد اور امتیں. ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون, آگے نہیں بڑھ سکتی کوئی امت وقت مقررہ سے, انہیں پیچھے ہو سکتی ہے. ثم ارسلنا رسلنا تترا, پھر ہم نے بھیج دیے پیغمبر پے در پہ. ثم ارسلنا رسلنا تترا, پھر ہم نے بھیج دیے پیغمبر یکے بعد دیگرے. ثم ارسلنا رسلنا تترا, بیارا اولے گل پیغمبران مونگا پر لپسے.
پرلا پسے. پھر بھیج دیے پیغمبر کو لگاتار. تترا مانا لگاتار. سبحان اللہ. آئے گا زمانہ کہ تجھے یاد رکھے گا. تم نے تو قدر نہیں کی، نہ سمجھے کچھ. ہاں یہ ہے کہ آج ذرا نائمین کم ہے، لیکن کمی ہو گئی. ڈنڈے سوٹے بجا دیے ہیں ان کو. نہ خدا جیبا نظام دے چپکسشی خاموشی اختیار کے آگر کی زان بولتا ببر شیر ببر ساتھی بیا بھائی صاحب سے. پھر ہم نے بھیج دیے پیغمبر لگاتار. کلما جاء امت الرسول ہوا، جب بھی آیا ایک امت کے پاس پیغمبر، کذبوہ تکذیب کی، فاتبعنا بعضهم بعضا، پس پیچھے لگا دیے بعض نے بعض کے، وجعلناہم احادیث، ہم نے کر دی ان لوگوں کو کہانیاں، افسانے. ادیب کہتے ہیں قصے غلط، قصے ہیں گزر گئے. فبعدا للقوم لا یؤمنون، پھٹکار ایسے لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر بھیج دیے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو، بآیاتنا، اپنے نشانیوں سے، وسلطان مبین، اور واضح غلبے کے ساتھ، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. فاستکبروا، فرعونیوں نے تکبر کیا. وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، تھی وہ قوم سر چڑی. وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور تھی وہ فرعون کی قوم سر چڑی. پختو کے وہی اواغی پسر خطلی او دا خلق پسر خطلی. کیسے پسر خطے ہوئے؟ بے سرا. فقالو، پس کہنے لگے، انؤمنو لبشرین مثلنا، کیا ہم ایمان لے آئے دو بشروں پر جو ہمارے جیسے ہیں. وقومہما لنا عابدون، اور ان کے لوگ ہمارے نوکر چاکر ہیں. آئے آئے. فکذبوہما، پس انہوں نے تکذیب کی. فکانوا من المہلکین، پس ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں سے.